عزیزان ملت اسلامیہ، آج جو یزید جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس طرح سے ظلم و زیادتی کی، آج اس یزید کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کی جاتی معاذ اللہ رب العالمین کہ یزید حق پر تھا، یزید امیر المومنین تھا، یزید خلیفۃ المسلمین تھا، معاذ اللہ رب العالمین، صدبار معاذ اللہ رب العالمین۔ آئیے میں چند عبارتیں آپ حضرات کو بتاتا ہوا چلو۔ یزید پر لعنت بھیجنا چاہیے یا نہیں؟ یزید پر کو لعین کہنا چاہیے یا نہیں؟ یزید کو ملعون کہنا چاہیے یا نہیں؟ یزید پر اللہ کی لعنت ہو یہ کہنا چاہیے یا نہیں؟ اس کے بارے میں خود علماء اہل سنت کے درمیان آپس میں اختلاف ہے۔ ایک جماعت وہ ہے کہ جو یزید پر لعنت بھیجنے کو جائز قرار دیتی ہے، اور ایک جماعت وہ ہے جو یزید پر لعنت بھیجنے کو جائز نہیں کہتی، ہاں اس کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ یزید پلید ہے، فاسق و فاجر ہے، یہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ہم اس کو بزرگان دین کی کتابوں کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علامہ سعد الدین تفتازانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخصیت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ ان کا ذہن کام نہیں کرتا تھا لیکن محنت بہت کیا کرتے تھے۔ ایک دن کتابوں کو مطالعہ کر رہے تھے، کسی نے دروازے پہ دستک دی، کہا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلا رہے ہیں۔ باغ میں تشریف لے گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ادھر ان کے منہ میں ڈال دیا۔ اس دن سے کتابیں ایسی تصنیف فرمائی کہ آج کتاب مدرسے میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی۔ تو ان کی ایک کتاب شرح عقائد، تو شرح عقائد میں علامہ سعد الدین تفتازانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، اپنا موقف ارشاد فرماتے کہ والحق ان رضا یزید بقتل الحسین وابتشار بذلك واهانة اهل بیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مما تواتر معناه وان كان تفاصيلها احاد نحن لا نتوقف في شانه بل في ایمانه لعنت اللہ علیہ وعلى انصاره واعوانه۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قتل کیا گیا، کو شہید کیا گیا، تو یہ شہید کرنا یزید کے حکم پر تھا، یزید کی رضا اس میں شامل تھی۔ اور یہ بھی ہے کہ جب یزید کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع ملی تو آپ کی شہادت پر وہ خوش بھی ہوا، وہ اہل بیت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس نے توہین کی ہے، کہا کہ یہ ایسی بات ہے جو معنوی تواتر سے ثابت ہے، اگرچہ اس کی تفاصیل احاد ہے۔ فرماتے نحن لا نتوقف فی شان بل فی ایمانی، ہمارا معاملہ ہم سے پوچھا جائے تو ہم کہیں گے کہ ہم یزید کے معاملے میں توقف نہیں کرتے، اس کے ایمان کے بارے میں توقف نہیں کرتے، بلکہ ہم صاف طور پہ کہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت یزید پہ بھی ہو اور یزید کی مدد کرنے والوں کی بھی اللہ کی لعنت۔ یہ کون فرمائے گا؟ علامہ سعد الدین تفتازانی رضی اللہ تعالیٰ۔ کسی کی شرح لکھی ہے صاحب نبراس نے، تو صاحب نبراس علامہ عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں اس کے تحت کہ وَبَعْضُهُمْ أَطْلَقَ اللَّعْنَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ ابن الجوزی المحدث وصنف کتابا سماه الرد على المتعصب العنید المات عن ذنب اليزید وفهم الامام احمد بن حنبل ومنهم الامام احمد بن حنبل ومنهم القاضی ابو یعلا۔ صاحب نبراس فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے مطلقاً یزید پہ لعنت بھیجنے کو جائز قرار دیا ہے، مطلقاً یزید پہ لعنت بھیجنے کو جائز قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں انہی میں علامہ ابن جوزی بھی ہے کہ علامہ ابن جوزی نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے اور اس کتاب میں انہوں نے بتایا کہ یزید پہ لعنت بھیجنا جائز ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا موقف بھی یہی ہے کہ یزید پہ لعنت بھیجنا جائز ہے۔ انہی میں حضرت قاضی ابو یعلا ہے، ان کا موقف بھی یہی ہے کہ یزید پہ لعنت بھیجنا جائز ہے۔ آخر یہ حضرات یزید پہ لعنت بھیجنے کو کیوں جائز قرار دے؟ اس لیے کہ جانتے کہ یزید باطل پہ تھا، یزید حق پر نہیں تھا، یزید امیر المومنین نہیں تھا، یزید خلیفۃ المسلمین ہرگز نہیں تھا، بلکہ یزید ظالم و جابر و فاسق تھا۔ اس لیے ان حضرات نے بلکہ اس کے افعال سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دامن ایمان سے خارج ہو چکا تھا، اسی بنیاد پہ ان حضرات نے اس کے اوپر لعنت بھیجنے کو جائز قرار دیا۔ بنیت الطالبین میں ہے کہ ان اللہ تعالی اختار بصفت نبیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی اشرف الایام وعظمها واجلها وارفعها۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے جس دن کا انتخاب فرمایا وہ دن
ہم مسلمانوں کے نزدیک افضل الایام ہے، دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن، دنوں کا سردار جمعہ کا دن، اور اس دن میں سب سے افضل ساعت یہ ساعت جو جمعہ کے وقت چل رہی، یہ ساعت میں کہتے ہیں کہ ان دن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت عطا فرمائی. کہتے کیوں؟ کہتے ہیں کہ لیزیدہ بذالک رفع فی درجاتہ وکراماتہ وبلغہ منازل الخلفاء الراشدین الشہداء بالشہادہ. فرماتے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے تاکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات پہ اور بلندی عطا فرمائے، ان کے مقام و مرتبے کو اور بلند سے بلند فرمائے. یعنی بتایا کہ دنیا چاہتی ہے کہ ان کے مقام و مرتبے کو گرا دے، لیکن جس کے مقام و مرتبے کو اللہ اس کا رسول اونچا کرے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے مقام و مرتبے کو گرا دے. آخر میں علامہ محمود آلوسی علیہ مصائب روح المعانی کی عبارت سنا رہا ہوں. عربی کی عبارت ہے لیکن سنیے، ان کے کلمات سے اپنے دل کو روشن کیجئے، انشاءاللہ ترجمہ بھی بتاؤں گا. علامہ محمود آلوسی رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وَأَنَا أَقُولُ الَّذِي يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّي أَنَّ الْخَبِيثَ لَمْ يَكُنْ مُصَدِّقًا بِرِسَالَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَّ مَجْمُوعَ مَا فَعَلَ مَا أَهْلِ حَرَمِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَهْلِ حَرَمِ نَبِيِّ علیہ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِتْرَتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ وَمَا صَدَرَ مِنْهُ الْمَخَازِي لَيْسَ بِأَضْعَفَ دَلَالَةً عَدَمَ تَصْدِيقِهِ مِنْ إِلْقَاءِ وَرَقَةٍ مِنَ الْمُصْحَفِ الشَّرِيفِ فِي قَذْرِهِ. فرماتے ہیں کیا؟ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ میں جو بات کہتا ہوں اپنی بات بتا رہا کہ انا اقول الذی یغلب علی ظن، کہتے مجھے جو ظن غالب ہے، جو یقین کا درجہ مجھے حاصل ہوگا، اس کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ خبیث یعنی یزید اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقیقت میں تصدیق کرنے والا تھا ہی نہیں. کیا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنے والا تھا ہی نہیں. آپ جانتے ہیں کہ جو نبی کی رسالت کی تصدیق نہ کرے وہ ایمان والا نہیں. تو فرماتے ہیں کہ خبیث یزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنے والا نہیں تھا. فرماتے ہیں کہ اس کے جتنے افعال ہیں اس کو جمع کیا جائے تو مجموعی افعال میں کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مکہ المکرمہ کی بے حرمتی کی، مکہ رہنے والوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، مدینہ منورہ کی بے حرمتی کی، مدینہ منورہ کے رہنے والوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت طاہرہ کے ساتھ ظلم و زیادتی کی. کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اور بھی اس سے بہت سی ایسی ذلت والی باتیں ثابت ہوئی. کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کریم کے اوراق کو معاذ اللہ گندگی کی جگہ میں ڈال دیا. یہ ساری چیزیں اس بات کی قوی دلیل ہے کہ ایمان کا کوئی بھی حصہ اس کے پاس نہیں. کہ کون فرما رہے؟ صاحب روح المعانی. پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا أَظُنُّ أَنَّ مَرَوْ خَافِيًا عَلَىٰ أَجِلَّةِ الْمُسْلِمِينَ إِذْ ذَاكَ وَلَكِنْ كَانُوا مَغْلُوبِينَ مَقْهُورِينَ لَمْ يَسَعْهُمْ إِلَّا الصَّبْرُ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. فرماتے کہ جب بات ایسی تھی اس زمانے کے لوگوں کو تو معلوم ہوگا، اس وقت کے مسلمانوں کو تو معلوم ہوگا. فرماتے کہ اس وقت کے مسلمانوں کو یہ حالت معلوم تھی، ان کے سامنے یہ حالت مخفی نہیں تھی. لیکن یزید بہت ظالم و جابر تھا، اس کے ظلم و جنگ کے سامنے اپنی زبان کو نہیں سکتے تھے، اس لیے صبر کا انہوں نے سہارا لیا، خاموش رہے، انتظار میں گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فیصلہ کر کے رہے گا. آگے فرماتے وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّ الْخَبِيثَ كَانَ مُسْلِمًا فَهُوَ مُسْلِمٌ جَمَعَ مِنَ الْكَبَائِرِ مَا لَا يُحِيطُ بِهِ نِطَاقُ الْبَيَانِ وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى جَوَازِ لَعْنِ مِثْلِهِ عَلَى التَّعْيِينِ وَلَوْ لَمْ يَتَصَوَّرْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلٌ مِنَ الْفَاسِقِينَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَتُبْ واحتمال توبته أضعف من إيمانه ويلحق به ابن زياد وابن سعد وجماعة فلعنة الله عز وجل عليهم أجمعين وعلى أنصارهم وأعوانهم وشيعتهم ومن مال إليهم إلى يوم الدين ما دمعت عين على أبي عبد الله بن حسين. فرماتے ہیں کہ چلو یہ تو ہم نے ایک بات کی، کہتے چلو مان لو کہ وہ مسلمان ہی تھا یزید، لیکن کہتے کہ کیسا مسلمان تھا؟ ایسا مسلمان کہ کون سا کبیرہ ایسا گناہ نہیں تھا جو اس نے نہ کیا. کہتے سارے گناہ کبیرہ اس کے اندر جمع ہو چکے تھے جس کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا. فرماتے کہ میری بات پوچھے تو میں اس کا قائل ہوں کہ یزید کا نام لے کے اس پہ لعنت بھیجنا جائز ہے. کیا فرمایا کہ یزید کا نام لے کر کے اس پہ لعنت بھیجنا جائز ہے. فرماتے ہیں کہ اس طرح کے فاسقوں کے لیے اس سے کم تو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ظاہر یہی ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی،
کہتے اس کی توبہ کا اعتماد تو اس کے ایمان سے بھی کم ضعیف درجے کا ہے. فرماتے کہ یزید کے ساتھ ہی ابن زیاد بھی اللہ کی لعنت کا مستحق ہے, ابن سعد بھی اللہ کی لعنت کا مستحق ہے, یزید کی پوری جماعت لعنت کی مستحق ہے. فلعنت اللہ عز و جل علیہم, کہتے ہیں کہ معاملہ ایسا تو سنو, اللہ کی لعنت ہو یزید پہ بھی, ابن زیاد پہ بھی, ابن سعد پہ بھی, ان کے ساتھ دینے والوں پہ بھی, ان کی جماعت پہ بھی. اور فرماتے کہ جو قیامت تک آنے والا یزیدیوں کی محبت اپنے دل میں رکھے گا ان پہ بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت, ان پہ بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت. کہتے جب تک آنکھیں حسین کا ذکر کرتے ہوئے آنسو بہاتے رہے گی تب تک اللہ کی لعنت ان پہ برستے گی. اس کے بعد حضرت سیدنا صاحب روح المعانی نے ایک حدیث شریف نقل فرمائی, غور سے سماعت فرمائے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا. غور سے سنے, آج کل کچھ ایسے لوگ اندھے قسم کے لوگ پیدا ہو گئے, پتہ نہیں ان کا ذہن کیسا ہے. مولا کائنات کی محبت دل میں رکھو تکلیف ہونے لگتی ہے, ان کا ذکر کرو تکلیف ہونے لگ جاتی ہے. لیکن فرق ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا کائنات سے فرمایا لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. اے علی سنو, سوائے مومن کے کوئی تم سے محبت نہیں رکھے گا اور سوائے منافق کے کوئی تم سے بغض نہیں رکھے گا. بغیر حدیث کو ذہن میں رکھنا, آگے صاحب روح المعانی جو بات لانا چاہتے وہ آپ کو بتانا چاہتے کہ یہ حدیث نقل فرمائی. کہتے حضرت زر بن حبیش رضی اللہ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا, واللہ الذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ انه لعهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی اللہ يحبنی الا مؤمن ولا يبغضنی الا منافق. فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے زمین سے دانے کو اگایا ہے, جس نے لوگوں کو جان و روح عطا فرمائی ہے, فرمایا تو اس ذات کی قسم یعنی اللہ کی قسم کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھ سے اس بات کا عہد لیا کیا کہ اے علی, فرمایا لا يحبنی الا مؤمن, کہ سوائے مومن کے کوئی مجھ سے محبت نہیں رکھے گا اور سوائے منافق کے کوئی مجھ سے بغض نہیں رکھے گا. تو اس حدیث شریف کی روشنی میں دو بات معلوم ہوئی, ایک تو یہ کہ علی سے محبت رکھنے والا مومن ہوگا, اور دوسری بات معلوم ہوئی کہ علی سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا. صاحب روح المعانی اب فرماتے ہیں, دھیان سے سنیے گا, فیا لیت الشعبی ماذا تقول فی یزید الطریق اکان یحب علیا کرم اللہ تعالی وجہہ ام کان یبغضہ ولا اظنک فی مریۃ من انہ علیہ اللعنہ کان یبغضہ رضی اللہ تعالی عنہ اشد البغض وکذا یبغض ولدی الحسن والحسین علی جدہما وابویہما وعلیہما الصلوات والسلام کما تدل علی ذلک الآثار المتواتر معنا وحینئذ لا مجال لک عن القول بأن اللعین کان منافقا. فرماتے ہیں حضرت سیدنا صاحب المعانی, کہتے ہیں کہ تم کیا کہو گے یزید پلید کے بارے میں, یزید پلید کے بارے میں تم کیا کہو گے, پوچھ گئے کیا کہو گے, کیا وہ مولا کائنات سے محبت رکھتا تھا یا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھتا تھا. فرماتے ہیں کہ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ یزید کے بارے میں بتاؤ تمہارا کیا کہا, تم کیا کہتے ہو کہ کیا یزید مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا تھا یا بغض رکھتا تھا. فرماتے کہ کسی کو شک نہیں ہو سکتا کہ یزید اس پر اللہ کی لعنت ہو, وہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حد درجے کا بغض رکھتا تھا, معمولی نہیں, کہتے حد درجے کا بغض رکھتا تھا. کہتے اتنا ہی نہیں بلکہ وہ تو ان کے دونوں شہزادے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا. فرماتے اس کے بعد آپ نے درود بھیجا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مولا کائنات حضرت سید کائنات اور دونوں شہزادوں رضوان اللہ تعالی مجمعین پہ. فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں میں جو بیان کر رہا ہوں ایسے نہیں بلکہ ہمارے بعد تواتر سے اس بات کی روایتیں موجود. اس کے بعد کیا کہتے ہیں, جب یہ باتیں ہو گئی, کہتے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ سے حد درجہ کا بغض رکھتا تھا, ان کے شہزادوں سے بغض رکھتا تھا. کہتے حدیث یاد کرو مصطفیٰ نے کیا فرمایا کہ علی مومن کے سوا کوئی تم سے محبت نہیں رکھے گا, منافق کے سوا کوئی تم سے بغض نہیں رکھے گا. تو سنو فرمایا وحینئذ لا مجال لک من القول بان اللعین کان منافقا. کہتے جب یہ بات تجھے معلوم ہو گئی تب تو
تجھ پہ لازم ہے کہ تو کہہ دے کہ یزید لعین منافق ہے، یزید لعین منافق تھے۔ کون فرما گئے؟ صاحب روح المعانی فرما ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج فضائل اہل بیت بیان کرنے کی بات آتی، یہ ایک مہینہ تو آتا ہے محرم الحرام، اس میں بھی دل میں تکلیف ہونے لگ جاتی ہے۔ ایک دن اس کے نام سے ہونا چاہیے، دوسرے دن اس کے نام سے ہونا چاہیے، بہت اچھی بات۔ پہلے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو، دوسرے دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، تیسرے دن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، چوتھے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو۔ ٹھیک ہے، ہم دل سے اس بات کو قبول کرتے ہیں، لیکن میرے عزیز، کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر میں ذکر اہل بیت نہیں ہے؟ کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ذکر اہل بیت نہیں ہے؟ کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ذکر اہل بیت نہیں ہے؟ اگر آپ ان کے نام سے خاص دن، ان کے نام کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ میں اہل بیت کے ذکر کو کیوں بلا دیتے ہو؟ لوگوں کو بتاؤ نا کہ صدیق اکبر نے اہل بیت سے کیسی عقیدت، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے کیسی عقیدت محبت عطا فرمائی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے کیسی عقیدت محبت عطا فرمائی ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ جب محرم کا مہینہ آتا ہے، فضائل اہل بیت کی بات آتی ہے، تبھی گد شیعہ زور پہ ہو جاتا ہے، تبھی بات ذہن میں آتی ہے کہ شیعوں کا رد کرنا چاہیے، شیعوں کا رد کرنا چاہیے۔ میرا عزیز، سنی صحیح العقیدہ مسلمان جب اپنے امام کی محفل کا ذکر محفل منعقد کرتا ہے تو اس طریقے سے منعقد کرتا ہے جیسے ہمارے اکابرین سنت نے۔ ہم تو نہیں شیعوں کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، ہم تو اس طرح سے بیان کرتے ہیں جیسا قرآن میں ہے، جیسا حدیث میں ہے، جیسا ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے۔ لیکن المیہ ایسا ہے، وہابی دیوبندی وغیرہ کے پھیرے میں اس طرح سے آ چکے ہیں کہ آج ذکر اہل بیت کرنا ان کو گوارا نہیں ہوتا، فضائل اہل بیت کرنا گوارا نہیں ہوتا۔ بس یہی کہ فضائل اہل بیت کریں گے تو شیعوں سے مشابہت ہو جائے گی، فضائل اہل بیت کریں گے تو شیعوں سے مشابہت ہو جائے گی، معاذ اللہ رب العالمین۔ میرے عزیز، ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ مولانا منصور علی خان علیہ اللہ ان کے قبر پہ رحمت اللہ کی بارش نازل فرمائے۔ محرم الحرام شریف کا مہینہ آنے سے پہلے پورے ہندوستان کے علماء بامبے تشریف لاتے، جو تقریر کرنا جانتے تھے تو مقررین کی ایک بڑی تعداد بامبے کی سرزمین پہ آتی تھی، اور وہاں سے بامبے، اطراف پہ بامبے، گجرات وغیرہ میں علماء بھیجے جاتے تھے 10-12 دن تک لازم کرنے کے بعد۔ تو کس کی روح فل ہوتی تھی؟ کربلا کا ذکر ہوتا، واقعات کربلا کا ذکر ہوتا تھا، لیکن آج دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرا عزیز، ہم کہیں گے کہ ہم تو امام کے ماننے والے نا، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ، کہیں بھی آپ بتا دیجئے کہ ان کے ذکر کی جب بات آئی ہو تو امام نے ان کے ذکر کے تعلق سے یہ کہا ہو کہ ان کا ذکر ہوگا تو شیعہ سے مشابہت ہو جائے گی، کہیں پہ بھی نہیں فرمایا۔ بلکہ میرا جو کہنا ہے، دعویٰ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت بیان کرنے کے بعد اگر منقبت کی بات آئے تو بندہ تو یہی دیکھتا ہے کہ ہدائی کے بخشش میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف و توصیف کے بعد اگر کسی کی سب سے زیادہ تعریف و توصیف کرتے ہیں تو اہل بیت کی تعریف و توصیف۔ یہ تو میرے امام کی شان۔ لیکن گزشتہ ہفتے بھی بتایا تھا کہ امام کے بھائی استاد زمان علامہ حسن رضا خان رحمانی نے جو بات بیان کری اس کو بیان کر کے میں اپنی بات کو مکمل کر دوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ لیکن ذکر اہل بیت ہے، 8-10 محرم میں جمعہ کا دن، اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اسی وقت میں شہادت آپ کو نصیب ہوئی۔ تو ہم کو کچھ دیر کے لیے ذکر اہل بیت سننا ہے تاکہ امام حسین رضی اللہ کا صدقہ مل جائے، شہداء کربلا کا صدقہ مل جائے۔ کیا فرمایا تھا استاد زمن نے؟ میں نے بتایا تھا کہ باغ جنت کے ہے بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ استاد زمن نے فرمایا، بتایا کہ جنت کے بعد کس کے لیے ہے؟ کہ اہل بیت کی تعریف و توصیف کرنے والوں کو جنت، اور کہا کہ جو اہل بیت سے دشمنی کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا مزدہ ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ کس زبان سے ہو بیانے عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت۔ یعنی استاد زمن فرماتے ہیں کہ اہل بیت کا ذکر کرنے کے لیے ویسی زبان بھی ہونی چاہیے، اہل بیت کا ذکر کرنے کے لیے ویسے الفاظ بھی تو ہونے چاہیے،
ویسے الفاظ ہم کہاں سے لائے، ویسی زبان ہم کہاں سے لائے؟ اس لیے کہ اہل بیت کے شہزادے حضور غوث آدم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مشائخ نے یہ لکھا کہ دنیا کے جتنے درخت ہیں ان درختوں کو قلم بنا دیا جائے، ان کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے، اور جتنے بھی دریا و سمندر اس کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے، وہ سب مل کر کے غوث پاک کی اگر مدحت لکھنا چاہے تو غوث پاک کی مدحت کا مہا کو لکھیں گے۔ تو جب شہزادے علی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے کہ ان کی ثنا بیان نہیں ہو سکتی، تو اہل بیت کی ثنا کیسے بیان ہو سکتی؟ تو کیا فرمایا کس زبان سے وہ بیانے عز و شان اہل بیت؟ پھر فرماتے مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خانے اہل بیت کہ سنو اہل بیت کی تعریف و توصیف ہم سے کیا ہو سکے گی؟ اگر اہل بیت کی تعریف و توصیف تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہتے ہیں کہ جن کی شان تو اللہ نے بیان کی ہے، اسی لیے فرمایا کہ میں نے فرمایا تھا کہ امام اہل سنت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ استاد زمن بتانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی مدحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کی شان تو بہت ارفع و اعلیٰ ہے، ان کے اہل بیت کی مدحت کرنے آ جا، کہتے ہیں کہ کس زبان میں طاقت ہے کہ اہل بیت کی کما حق و مدحت بیان کر سکے؟ کہتے ہیں کس زبان سے وہ بیانے عز و شان اہل بیت کہ ان کی شان بیان کرنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خانے اہل بیت۔ فرماتے ہیں مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم۔ آج عزت بڑھانے کی بات آتی ہے، کسی سید کو اگر عزت دے دی جاتی ہے وہ بھی دل میں کھٹکنے لگتا ہے۔ میرا عزیز امام استاد زمن فرماتے ہیں مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت۔ پھر فرماتے پھول زخموں کے کھلائے ہے ہوائے دوست، خون نکلتا ہے لال رنگ کا ہوتا ہے، خون نکل کر کے ایسا جمنے لگ جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ پھول کی طرح دکھتا ہے۔ ہمارے پھول زخموں کی کھلائے، پھول بدن پہ زخم لگ رہے، اس زخم کے پھول کھل گئے، کہ پھول زخموں کے کھلائے ہے ہوائے دوست نے، خون سے سینچا گیا ہے گلستان ہے، خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت۔ میرا عزیز غور سے سنے استاد ہم کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ یہ سورے جو فرما کے خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت، میرا عزیز تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے کہ جب بھی دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جان پیش کرنے کی بات آئی ہے تو ہمیشہ اہل بیت ان کے چاہنے والے ہی آگے نظر آئے، ہمیشہ اہل بیت ان کے چاہنے والے ہی سامنے نظر آئے، آگے نظر آئے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، اے زہے قسمت تمہاری کشتگانے اہل بیت۔ یہ کیا فرماتے ہیں غور سے سنیں، فرماتے گھر لٹانا جان دینا، کہتے گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل۔ یہ جو مفہوم ہے یہ کہ جہاں گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا، یعنی استاد نے فرماتے کہ عالم کی جان آپ پر اے خاندان بہلت میں تم پر فدا ہوگا۔ تو استاد زمن تو یہ درس دیتے ہیں کہ اہل بیت کے خاندان پر ہماری جان مال عزت سب لٹا دینا چاہیے، فدا کر دینا چاہیے، لیکن آج لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں استاد زمن سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، پہلے سے ہی عظمت والے ہیں، پہلے سے ہی شان والے ہیں، نیزے پہ بلند کرنے سے آپ کی شان گھٹ نہیں گئی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان کو بلند دوبارہ فرمایا۔ کون فرمایا؟ استاد زمان فرماتے ہیں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باک کیا، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باک کیا، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ تو خود امام استاد زمان رضی اللہ تعالیٰ دشمنان اہل بیت پر لعنت بھیج گئے، فرماتے جنہوں نے بھی گستاخیاں کی اس پہ لعنت، جنہوں نے بھی بے باک کیا کہ اس نے لعنت، اس پہ لعنت۔ ابن زیاد نے گستاخ کیا کہ اس پہ لعنت، ابن سعد نے گستاخ کیا کہ اس کے اوپر لعنت، شمر نے گستاخ کیا کہ اس کے اوپر لعنت، یزید نے گستاخ کیا کہ اس کے اوپر لعنت۔
تو میرے عزیز جو حضرات لعنت بھیجنے سے منع کرتے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے خاندان والوں پہ ظلم کیا، اور ظلم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اس نے ان کے ساتھ گستاخیاں کی، اہل بیت کے ساتھ گستاخیاں کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت۔